औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूँ सईद चौधरी। इमरान खान मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। पहले भी ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि जब वो मंजर आम पर आएंगी तो माजी के हुक्मरानों की करप्शन आप लोग भूल जाएंगे। अब घड़ीवाला तोशाखाना वाला जो मामला है, उसमें सबूत जो है, माल मसरूका जो है, वो बरामद हो गया है। उमर फारूक साहब एक शहरी हैं जो दुबई में कारोबार करते हैं और स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे वगैरह में भी उनके कारोबारी रवाबत हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने जो इमरान खान ने घड़ी बेची थी फरागोगी के ज़रिए, वो कहते हैं वो मोहम्मद बिन सलमान वाली घड़ी जो है वो मैंने खरीदी है। वो कहते हैं मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं और उस घड़ी की वो कीमत है वो भी बता रहे हैं। और फिर घड़ी की कीमत, असल कीमत और इन्होंने तोशाखाना में उसकी क्या कीमत अदा की, बहुत सारे सवालात हैं जिससे ये पता लगता है कि ये ग्रीडी हरीस लोग हैं, दौलत के पुजारी हैं। एक पूरा टोला था जो लगा हुआ था इस काम में कि जहां से माल मिले इकट्ठा करो, जेब में डालो। फराकोगी के जरिए माल इकट्ठा करें, शहजाद अकबर के जरिए इकट्ठा करें। शहजाद अकबर वाला मामला तो आपके इल्म में है ही ना कि वो जो 19 करोड़ पाउंड आए थे और तकरीबन 50 अरब रुपए वो कैसे इन्होंने मलक रियाद को दिए और फिर 5-6 अरब के फायदे उठा लिए। ये सिर्फ इतने ही। और ये वाला जो घड़ी वाला मामला है, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। इसकी जो बरामदगी है माल मसरूका की, मैं बरामदगी ही कहूंगा इसको, जिसने खरीदा है वो सामने आ गया है, गवाह के तौर पे सामने आ गया है। तो फिर खान साहब का बचना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि इस केस से खान साहब निकल नहीं पाएंगे। पहले भी अपने एक विलाग में मैंने ये जिक्र किया था कि खान साहब के खिलाफ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर नैब कार्रवाई कर रहा है, इसका मतलब तोशाखाने के हवाले से, तो खान साहब का जो घपला है वो 2-4 करोड़ का नहीं है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब एक साहब भी सामने आ गए हैं, माजी में भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे। इस माल की बरामदगी और खरीदार के सामने आने की क्या कानूनी हैसियत है और माजी में जो इल्जामात लगते रहे उनकी क्या कानूनी हैसियत है। ये खान साहब की कोई इंटेलिजेंस है ना, जो उनके जो जराए हैं, सोर्स हैं जो खबरों के, वो बड़े पक्के हैं। आज भी उनके एक चहेते साफी ने ये ट्वीट किया हुआ था कि 10 बजे एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। यानी उनको पहले से ही पता था कि 10 बजे जियो टीवी शाहजेब खान ज़ादा साहब जो है वो उस बंदे को सामने लाने वाले हैं। इनको पहले ही पता था। और 11 नवंबर को मैंने एक विलाग किया था जिसमें मैंने ये जिक्र किया था, अर्ज किया था कि जो घड़ी वाली कहानी है, खान साहब अपने ऊपर से उतार के मामला किसी और पे, खुद की पारसाई का भरम रख रहे हैं और मामला मुद्दा जो है वो अपनी अहलिया पे डाल रहे हैं। और ये 11 नवंबर की बात है कि मैं वो क्लिप आपको सुनवा देता हूं कि खान साहब क्या स्टोरी घड़ रहे हैं। इनको पता था कि मामला सामने आने वाला है और खान साहब ने मुद्दा डालने की कोशिश की है किसी और पे। जरा देखिए, उनसे ये कहा था मुझे तो पता ही नहीं था कि ये घड़ी इतनी महंगी है, मुझे नहीं पता था, ना मेरी अहलिया को पता था। अब खान साहब जिस स्टोरी बना रहे हैं कि ये जो बुशरा बेगम है, उन्होंने अपने जो बच्चे हैं, जो खान साहब के सतीले बेटे हैं, उनमें से किसी को गिफ्ट करना चाहिए थी और फिर शायद उन्होंने दुबई ले जाकर वो उसको बेच दिया, फरोख्त कर दिया। इस तरह की एक स्टोरी बनाई जा रही है। लेकिन वो पैसे आने जाने का जो मामला होगा, वो जब उसकी तहकीक होगी तो खान साहब जिस पे मर्जी डाल दें। अब पता नहीं खान साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन वो सरे दस्त ये कह रहे हैं अपनी पारसाई का भरम रखने के लिए कि मुझे तो पता ही नहीं था इतनी महंगी है। बुशरा बीबी ने कहा था, इस तरह की स्टोरी वो बना रहे हैं। अब जो साहब हैं स्टोरी सुना रहे हैं, उनका नाम है जनाब उमर फारूक ज़हूर साहब, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं जनाब मैं घड़ियों की कलेक्शन का शौकीन हूँ, बड़ी कीमती घड़ियाँ मेरे पास, ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सारी घड़ियाँ हैं। अब उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं, इनको फ़ोन करते हैं शहजाद अकबर साहब और वो कहते हैं जनाब हमारे पास कोई घड़ियाँ छड़ियाँ कुछ तहाइफ आते हैं, वो हमें कुछ की ज़रूरत नहीं होती तो हम बेच देते हैं। तो एक बड़ा कीमती तोहफा है, मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हमारे पास हैं, हमने तोशाखाना से खरीद लिया है, तो आप वो खरीद लें, बड़ी ज़रूरत है पैसों की। फ़रा आपसे रब्ता करेगी। तो फ़रा वही फरागोगी साहब।
اب عمر فاروق صاحب جو ہیں ظہور صاحب یہ تھوڑی سی بات چھپا رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ آپ شہزاد اکبر کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں جب جی آیا تھا تو میرے پہلے سے روابط تھے, پی ٹی آئی میں میرے روابط تھے, اس طرح کی سٹوری سنا رہے ہیں. جبکہ سٹوری اس میں تھوڑی سی اور بھی سٹوری ہے. یہ عمر فاروق ظہور صاحب مبینہ طور پر وہی ہیں جو صوفیہ مرزا کے شوہر رہے ہیں اور بچوں کی تحویل کا معاملہ ہو گیا تھا اور پھر شہزاد یہ بچے لے کے نکل گئے تھے باہر اور عدالتوں میں کیس چل رہا ہے, بڑا پرانا کیس چل رہا ہے, ابھی بڑا پرانا کیس چل رہا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ صوفیہ مرزا کے سرپرست بن کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے بڑا تنگ کیا تھا ان کو وطن واپس لانے کے لیے. ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ان کے خلاف اور کیا کیا الزامات لگاتے رہے اور منی لانڈر کے کیس بنانے کی کوشش کی. ان کے بھائی ہیں عثمان ظہور صاحب, ان کے اوپر ان کے بہنوئی ہیں سلیم شیخ صاحب کہ جناب ناروے میں اور سوئٹزرلینڈ میں یہ پتہ نہیں کیا منی لانڈرنگ کا کام کرتے ہیں, پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں, اس طرح کا ارب پتی لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں. یہ شہزاد اکبر صاحب نے بڑا ہی زچ کیا ہوا تھا, بڑی مشکل سے ان کی اب آ کے جان چھوٹی ہے. جب تک شہزاد اکبر صاحب رہے ہیں انہوں نے بڑا تنگ کیے رکھا ہے ان کو. اب بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو ان کو ناراضگی ہے یا غصہ ہے اس کی وجہ سے یہ منظر عام پہ آگے ہوں کہ جناب یہ لو پھر تسی میں نہ کیتا تو اے پھر پھڑو میرے لو بھی چکو کم. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا کہ جناب وہ گھڑی ہے, گھڑی کا سیٹ ہے بلکہ پینشن بھی اور بھی چیز جو پورا گفٹ تھا وہ جناب ہم نے بیچنا ہے. وہ کہتے ہیں نا فراغوگی صاحب آئیں میرے پاس, میں نے کہا ذرا میں چیک کر لوں. وہ جو کمپنی ہے کوئی بہت بڑی کمپنی ہے, اینٹیکس بناتی ہے, نادر گھڑیاں بناتی ہے, 1-2 پیس ہی بناتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے فرا سے کہا کہ مجھے ذرا اس کی قیمت لگوا لینے دیں, پتہ کر لینے دیں. تو دبئی میں وہ جو گراف کمپنی ہے میں اس کے دفتر کے چلا گیا جو ان کے شو روم میں جو بھی ہے, تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ دیکھی نہیں. وہ تو حیران ہو گئے. بہرحال انہوں نے پتہ کیا, ان کا جی بالکل ٹھیک ہے, یہ محمد بن سلمان کو بنا کے دی تھی گھڑی ہم نے اور یہ انٹیکس ہے, نادر ہے, ایک ہی پیس ہے, خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر, ہیرے شیرے لگے ہوئے ہیں. اور یہ وہ انہوں نے کہا جناب یہ تو پھر اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے, ایک ہی پیس ہے پوری دنیا میں, تو یہ تو 10-12 ملین ڈالر بھی اس کی قیمت ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں بہرحال پھر سہارا انہوں نے سودے بازی کرنی تھی, انہوں نے سارے پیسے تھوڑا دے دینے تھے, اس کی اصل قیمت تھوڑا دے دینی تھی. وہ ایک پنجابی دا محاورہ نا کہ لوٹی دا مال تے لاٹھیاں دے گاز, یعنی جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ پھر تول کے ناپ تول کے ساتھ نہیں لیا جاتا, وہ گزوں میں نہیں کپڑا اس کو ماپ لیا جاتا یا ناپا جاتا, پھر لاٹھیوں کے ساتھ وہ گاز, یعنی امی اونے پونے جس کے اندر مال مفت دل بے رحم وہ والا بات. انہوں نے جناب سودے بازی شروع کر دی. انہوں نے کہا جناب مجھے 40 لاکھ دے دیں, 50 لاکھ ڈالر دے دیں. وہ سودا ہوا جناب کہتے ہیں 20 لاکھ ڈالر میں, 2 ملین ڈالر وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس گھڑی کی اصل قیمت جو ہے وہ جو کمپنی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 10 سے 12 ملین یعنی کہ کروڑوں میں, 1 کروڑ سے بھی یعنی کہ اس کی جو مالیت بنتی ہے روپاؤں میں وہ 1 ارب 70 کروڑ روپے تقریباً بنتی ہے اس حساب سے. اور پھر جو انہوں نے گھڑی خریدی یہ گھڑی تقریباً 28 کروڑ روپے پاکستانی بنتے ہیں, 140 روپے اس وقت جو ڈالر ہے اس کی قیمت تھی. تو انہوں نے وہ یہ 2018-19 کی بات ہے, 19 کی بات ہے 2019 کی, اور وہ کہتے ہیں جناب وہ میں نے 28 کروڑ روپے انہوں نے کہا نقد چاہیے نہ سانو بینک دینی, اگر بینک میں جائیں گے پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرانزیکشن کہاں سے ہوئی ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے, کہاں سے پیسے گئے ہیں, کہاں سے نکلے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے نقد چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے وہ جو ان کے وہ دبئی کا جو کرنسی ہے اس میں ان کو میں نے نکلوا کے دے دیے. اور وہ بہرحال وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ پاکستان لے, وہ کہتے ہیں مجھے وہ کہہ رہی تھی مجھے دبئی میں ہی ضرورت ہے, شاید وہ پاکستان نہیں لائیں. بہرحال میرے پاس سرٹیفکیٹ ہیں جو انہوں نے وہ تحفے کے ساتھ آتے ہیں کوئی اس گھڑی کے حوالے سے. اور پھر آپ کے سامنے مال مسروقہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جناب یہ میں نے مال خریدا ہے خان صاحب کے وہ فرنٹ وومن سے, فرا گوگی سے,
یعنی ویسے اس گھڑی کی قیمت جو ہے وہ جو کمپنی کہہ رہی ہے کہ یہ نوادرات میں شامل ہے، نادر چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں 1,20,00,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی قیمت جو ہے وہ بنتی ہے، جو انہوں نے صرف $20,00,000 میں خریدی۔ ظاہر ہے وہی بات جو میں نے عرض کیا کہ مال مفت دلے بے رحم۔ اور پھر انہوں نے جو گڑبڑ کی تو شیخانہ میں، وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ کیسے 20% قیمت دی اس کی، پھر 50% کر دی، پھر کیا کیا جھوٹ بولے، قیمت بعد میں ادا کی گئی، گھڑیاں پہلے فروخت کر دی گئیں، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ انہوں نے جو اس کی جو کابینہ ہے اس نے پتہ کتنی قیمت لگائی اس کی جناب روپوں میں، وہ انہوں نے لگائی جناب کوئی 10 کروڑ، 10 کروڑ کی گھڑی ہے یہ، اور 10 کروڑ کی کر کے پھر انہوں نے اس کی جو قیمت ادا کی وہ کی 2,15,00,000 اور سم تھنگ ہزار، 64,000 شاید، آگے پیچھے ہو جائے گا کوئی 1,000-2,000 فگر جو ہے، لیکن وہ اس کی اصل مالیت جو تھی وہ بتا دی گئی ہے کہ کتنی تھی۔ انہوں نے کابینہ نے کہا جناب یہ 10 کروڑ اور 79 لاکھ اور 43,000 روپے اس کی قیمت ہے، یہ آپ اس کا وہ 20% دے دیں اور لے جائیں۔ یہ انہوں نے جو جمع کروائے ہیں ٹرانزیکشنز، بینک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جناب، جو اپنے اثاثے ظاہر کی ہیں، جو اس کیس میں انہوں نے بتایا کہ جناب وہ ہم 2 کروڑ اور 15 لاکھ اور سم تھنگ ہزار میں ہم وہ گھڑی لے گئے تھے، 10 کروڑ اس کی قیمت لگائی گئی تھی، جبکہ اس کی جو بیچ کے آئے ہیں، جو فروخت کر کے ہیں، میں نے یہ عرض کیا ہے یہ فروخت پہلے کی ہے، قیمت بعد میں لگائی ہے، تو وہی 28 کروڑ روپے، 140 روپے ڈالر، اگر اس وقت قیمت ہو، ڈالر کی قیمت 140 روپے ہو 2018-19 میں، تو 28 کروڑ روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو چلو 20% بھی دینا ہوتا، پھر بھی یہ 2 کروڑ نہیں بنتے تھے، 1 کروڑ بنتے تھے۔ یہ مال انہوں نے پھر کھایا، عیاشیاں کی، موجیں کی، اب یہ گئے ہیں پکڑے۔ ایک تو اس کی جو مالیت کا تخمینہ لگانے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے کہ بھائی جی تھوڑی جو پتہ ہی نہیں سی قیمت دا، تسی متعلقہ کمپنی تو قیمت لگوائے بغیر آپ ہی کہتا 10 کروڑ روپے دیا جناب۔ ایک گپلا یہ ہوا، پھر وہ 20% والا گپلا جو خان صاحب نے جو اوپر کہتے ہیں میں نے جناب اپنے سڑک بنوا لی تھی، سڑک پتہ نہیں 28-29 لاکھ کی بنی تھی، اور وہ بھی سرکار نے دیے تھے پیسے، بنی گل آدھی طرف جیڑی سڑک جا رہی ہے وہی گل کر رہے ہیں۔ تو اب جناب یہ اربوں روپے کا فراڈ، وہ میں نے کہا تھا نا 50 کروڑ سے زائد کا فراڈ ہوگا تو نیب نے ہاتھ ڈالا ہوگا نا، وہ اگر گواہ سامنے آ گئے ہیں، وعدہ معاف گواہ آنے کی ضرورت نہیں، ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، مال مسروقہ برآمد ہو گیا ہے، تو اب پھر کیا ثبوت اور چاہیے ہوگا عدالت کو؟ اگر نیب جو ہے، ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا عمر فاروق ظہور صاحب کی کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے، وہ گواہی بھی دے دیں گے، اور یہ جو باقی حکمران ہیں ان پہ جو الزامات لگتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو پہ، آصف علی زرداری پہ، شریف فیملی پہ، اور بہت سارے لوگوں پہ، بہت سارے سیاستدانوں پہ، یہ اس سے بالکل الگ معاملہ ہے۔ یہ جو ایون فیلڈ والا ایشو ہے، ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ وہ نواز شریف کی ملکیت، ثابت نہیں ہو سکا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے حکومت کے پاس۔ جو مریم نواز کی بریت کا کیس ہے، جو اپیل ان کی منظور ہوئی ہے، اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں دیکھ لیں، ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں بنتا، ایک بات، اور دوسرا اقامہ پنامہ والی جو چیزیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں نکلا، کوئی رسید نہیں حکومت کے پاس، کوئی ڈاکومنٹ، نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس وقت تو یہ تھا نا چلو ملزم نے ثابت کرنا تھا، اب تو نیب ثابت کر سکتا ہے اس کو۔ نئے قانون کے تحت نیب کی ذمہ داری ہے، استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرم ثابت کرے۔ اور پھر سوئس اکاؤنٹس والی بات آپ لے لیں، سوئس اکاؤنٹس کیونکہ ثبوت ملے تھے، سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، خطوط لکھے، سارا کچھ ہو گیا، آخر وہ کیس بند کرنا پڑا۔ کتنا چرچا رہا جناب، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو پہ مشرف دور میں 2003 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ الزام لگایا گیا کہ جناب ان کے پاس ایک کک بیکس میں انہوں نے ایک بڑا قیمتی ہار جو ہے وہ لیا ہے، اور وہ ہار کتنے کا تھا؟ 1,70,000 پاؤنڈ، اتنی مالیت کا بڑا مہنگا ہار ہو گیا جن کو، اور وہ اس وقت اس کی قیمت بنتی تھی کوئی 2 کروڑ 34 لاکھ۔ میں نے کہا نا کہ جب خان صاحب کی کرپشن سامنے آئے گی تو ماضی کی کرپشن آپ کو بالکل چھوٹی چھوٹی لگے گی، چھوٹی 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 چھوٹی۔ یہ
पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, वो ज़मीन पे बेचारे चल रहे हैं। वो मोहतरमा पे जो पूरी ज़िंदगी इल्ज़ाम लगता रहा, उसकी टोटल मालियत कितनी थी? 2,34,00,000, यानी 1,17,000 पाउंड। और भाई साहब एक ही सौदे में, यानी एक ही घड़ी में इतना माल खा गए। तो ये खान, और फिर दूसरे वो और भी चीज़ें सामने आ रही हैं वहाँ तोशा खाने को तो लुट के खा गए खान साहब। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ तोशा खाना में ये करप्शन है खान साहब की। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या करप्शन होगी और क्या किया होगा। और फिर जो मैंने जिक्र किया माजी में, तो रसीदें ही नहीं थी नैब के पास, जुम्मेदारी मुलजम की थी। मुलजम अपने खिलाफ क्यों गवाही दे भाई? मुलजम क्यों सबूत लाए अपने खिलाफ? उसने तो सफाई देनी है। और वो तमाम केसेस जो हैं ऐसे ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए, इंतकामी कार्रवाई के लिए, इसको कुछ नहीं सबूत मिले, कहीं से नहीं मिले। इन्होंने जैसे वो किकबैक्स की ढूंढते फिर रहे थे शहादतें, ऐसे ही ये सीपैक में इमरान खान साहब ढूंढते फिरते रहे, कुछ नहीं मिला। उनको भी कुछ नहीं मिला था, वो भी खत्म हो गए। और अब खान साहब के खिलाफ जो सबूत आया सामने, ये उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं, ये मे बी ये अब बयानियाँ बनाएंगे कि जनाब वो क्योंकि शहजाद अकबर को पसंद नहीं करते थे, शहजाद अकबर एक खतून की मदद कर रहा था, तो इसलिए ये सामने आ गया। ओ भाई, वो 1 अरब सिर्फ दुश्मनी के लिए, जबकि वो बंदा मौसर ही नहीं रहा शहजाद अकबर, तो अब ये उस बंदे के लिए वो अपनी 1 अरब 70 करोड़ या तकरीबन 2 अरब मालियत की चीज़ जो है वो दांव पर लगा दे। और हुकूमत पाकिस्तान अगर उन्हें कहे कि जनाब ये हमें वापस करें, अपने पैसे ले लें, हमारी चीज़ वापस करें, और फिर हम उसको अदालत में ले जाना चाहते हैं। और खान, और जो इतना बड़ा घपला है, बीच में गैप है रकम का, वो कैसे खान साहब पूरा करेंगे? प्ली बारगेनिंग भी खान साहब अगर करते हैं तो वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा खान साहब के लिए। फिर खान साहब ने आज फिर कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला के मुझे ताहियात नाहल करना चाहते हैं। खान साहब को मेरे ख्याल खबरें पक्की होती हैं खान साहब के पास। जो जैसे मैंने पहले कहा ना, पहले इन्होंने अपनी वो पिंकी पे डालने की कोशिश की तो उसको कीमत का नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, वो तो पता नहीं क्या हो गया, ये वाली उन्होंने कोई और स्टोरी बना देनी है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता जनाब क्या मालियत थी। अब जब फराह गोगी बीच में आ गई हैं, और देखें हाई कोर्ट का भी कि फराह गोगी के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, नैब जो नोट्स वगैरह दे रही है, नोटिस वगैरह जारी कर रही है उनको मुख्तलिफ मुकदमात में, तो वो जनाब वो मुलज़म पेश ही नहीं हो रहा, और यहाँ उनकी सुनवाई भी हुई जा रही है। एंटी करप्शन ने उनको उनके खिलाफ जो मुकदमा था फैसलाबाद वाला, प्लाटो वाला, उसमें से भी उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया जनाब, नहीं कोई मसला नहीं, और वो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे। ये सारे खुरे जो हैं, उस वक्त हम कहते थे ये सारे खुरे जो फराह गोगी वाले हैं, ये जा रहे हैं बनी गाला। कभी मलिक रियाज से बारगेनिंग वो कर रही हैं, मलिक रियाज की बेटी के साथ कि जनाब वो तो इतने कैरेट का चाहिए, 5 कैरेट का हीरा चाहिए, 2 कैरेट 3 कैरेट का तो जो जनाब खतून अव्वल की शान निशान ही नहीं है। ये सारी स्टोरी हैं। और फिर इसमें मानिक का फैमिली जो है वो भी देख लीजिएगा, बड़ी जुबानी होगी। वो माल सारा इधर से बनी गाला से लूट मार सारे मिल मिला के चोरी का माल जिसके हाथ जो लगा लेकर निकल गया। ऐसे ही वो 20-20 करोड़ की गाड़ियां नहीं आ जाती मानिका फैमिली ने जो चलाती फिर रही है, बेंटले पता नहीं क्या नाम उसका, इस तरह की गाड़ी वो एक साहब दिखा रहे थे मुझे कि जनाब ये साहब इस गाड़ी में घूमते फिर रहे हैं। तो आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी किसी की देख ली तो कह रही है यार इसकी रिश्वत का पैसा है, इसके पास पता नहीं हराम का पैसा है। उनके पास कहाँ से आ गई ये चीज़ें? तो ये सर सारा इशू बन गया हुआ है खान साहब के खिलाफ कि खान साहब के खिलाफ अब आ गई शहादत। माल मसरूका हो गया बरामद। माल मसरूका की बरामदगी बड़ी अहम होती है किसी भी केस में। चोरी का केस जो होता है या माल मुकदमा जो भी होता है वो बड़ा अहम होता है। चोरी में तो चलो माल मसरूका हो गया ना, कोई हीरोइन बेचता है, कोई चीज बेचता है, पकड़ी जाती है, वो माल मुकदमा बड़ा अहम होता है। अब वो साहब कह रहे हैं जनाब मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं, ये वही हैं जो मोहम्मद बिन सलमान वाले हैं, और ये फलां कंपनी है और फलां कंपनी से मैंने तस्दीक की। यानी 2 नंबरी नहीं है, 2 नंबरी तो ये करते रहे हैं ना यहाँ वैसे कि इन्होंने तोशाखाना में रेप्लिका चीज़ें रख दी, 2 नंबर चीज़ें बनवा के उससे हम शक्ल उससे मिलती जुलती चीज़ें रख दी, जनाब ये हमें गिफ्ट मिला था। और वहाँ जो है वो तो असली बेचा है इन्होंने, उसने तो नकली नहीं लेना था, उसने तो असली लेना था। और फराह गोगी साहब आ गई है वहाँ पे, और वो बैंक के जरिए कहते नहीं लेना। बैंक के जरिए ना लेने का क्या मतलब बना?
بینک کے ذریعے نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ یہ بلیک منی ہے، بلیک منی کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ بینک کے ذریعے آتا پھر تو آپ سے پوچھا جانا تھا کہ جناب یہ پیسے آئے کہاں سے، اس کی رسید دینی پڑنی تھی. یہ اس طرح کی لوٹ ماری انہوں نے کی ہے. اور پھر دوسرا جو خان صاحب ہیں یہ جناب پھر شروع ہو گئے ہیں آرمی چیف کے خلاف کہ آرمی چیف یہ جناب ایک ایسا بندہ لائیں گے جو مجھے نہل کرے گا. پہلا کام انہوں نے یہ لینا، وہی اس کا کام ہے، آرمی چیف نے آپ کو نہل کرنا ہے، وہ تو عدلیہ نے کرنا ہے. عدلیہ میں بھی یہ جھوٹو جھوٹ چتالی چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ کل پچھلا بھی لاگ میں نے اس پہ کیا تھا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور میں نے کہا تھا کہ ان کے مقدمے میں جان نہیں ہے. اب انہوں نے چلاکی یہ کی ہے، اب یہ پورے میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے درخواست دے دی ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ جناب ارشد شریف صاحب والے معاملے کی انکوائری کروائی جائے، میرے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی انکوائری کروائی جائے، میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اس کی انکوائری کروائی جائے. اور تیسرا ایشو جو ہے وہ لیا انہوں نے عدم ثباتی پر جو تشدد ہوا ہے. جناب ساری چیزوں کی انکوائری کریں. وہ درخواست سپریم کورٹ والی 184 والی درخواست وہ ہے ہی نہیں جو پبلک پرمونو یا مفاد عامہ میں درخواست دائر کی جاتی ہے یا اوریجنل جوڈکشن میں جو، یہ تو بھائی چیف جسٹس پاکستان کے نام درخواست ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ جو ان کا ایچ آر سیل ہے، ہیومن رائٹ سیل، وہاں ایک درخواست دی ہے انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے خط لکھا ہے دوسرے لفظوں میں کہ جناب یہ ہمارے معاملات ہیں، اس پہ آپ سو موٹو لے کے کوئی کارروائی کریں. عدم ثباتی پہلے ہی گیا ہوا ہے، ارشد شریف کی والدہ کا خط پہلے ہی آ گیا ہوا ہے. اور آپ والا جو ایشو ہے اس پہ حکومت بھی کہہ چکی ہے کمیشن بنائے، تو یہ صرف اپنے جو ان کے پیروکار ہیں، مقلدین جو ہیں، اندھے مقلدین، ان کو یہ جھانسا دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جناب ہم تو جناب ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ. او بھائی آپ استغاثہ دائر کریں، پرائیویٹ کمپلینٹ کریں، جس کو مرضی بنا لیں، اس میں آپ ملزم، جیسے سانے ماڈل ٹاؤن والوں نے بنایا ہوا ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہ آپ نے بائی اے، بائی 22A اور 22B کی کوئی درخواست دی، نہ کسی عدالت سے رجوع کیا، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلے گئے جناب. یہ وہ صرف مٹی جھاڑنے کے لیے. اور وہ جو بندہ ہے، میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جو معظم نام کا شخص وزیر آباد میں قتل ہوا، وہ نوید جو گرفتار ہوا ملزم جو فائرنگ کر رہا تھا، اس کی گولی سے قتل نہیں ہوا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ جو گارڈز تھے خان صاحب کے، ان کی گولی سے مارا گیا. اب اس کی پوسٹ مارٹم سامنے آ گئی رپورٹ، اس میں یہی کہا گیا کہ جناب یہ تو جو اس کا پستول تھا بریک گولی والا، اس کی تو ہے ہی نہیں، 9mm والا تو ہے ہی نہیں یہ والا. یہ تو بھائی جی کوئی رائفل سے جو فائر لگا ہے وہ یہاں لگا ہے کان کے اوپر، آنکھ کے پاس، تو وہاں سے وہ تو اس نے بیچارے کا وہ کافی چیر کے رکھ دیا سارا کچھ. تو وہ یہ اب اس کا کون اس کا مداوع کرے گا؟ یہ جو گارڈ تھے، میں نے کہا تھا کہ اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس پہ فائرنگ کرنی ہے. اور ظاہر خان صاحب کے زیر کمان تھے اس وقت، تو پھر معظم کا قتل تو خان پہ پڑ جائے گا، خان پہ پڑ سکتا ہے. اسی لیے یہ بھاگے پھر رہے ہیں، صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کو. اور ان کے جو گولیاں شولیاں دکھا رہے تھے وہ گولیوں کے نشان ہی نہیں ہے، وہ تو کسی دھاتی، وہ کہہ لیں آپ ٹکڑے، ان کے کوئی نشان ہے ان پہ. بہرحال بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ان کے جو خان صاحب نے اپنا باقاعدہ دکھایا ہے پٹی ہوتے ہوئے، اس میں بھی کہی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں دستانہ نہیں ہے، فلاں ہے، اتنے تازہ تازہ کیوں ہیں، 10-15 دن بعد تو وہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوپر کرنڈ آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں. ہو سکتا ہے پرانی پہلی پٹی کی تصویر ہو. بہرحال یہ ایک خان صاحب جو ہے وہ یہ موضوع والے کیس سے کیسے بچیں گے؟ پھر اگر یہ ان پہ ڈال رہے ہیں مدعا، تو موضوع والا مدعا تو پھر بھی ڈالا جا سکتا ہے خان صاحب کے اوپر کہ خان صاحب تسی بھی تے گارڈاں نو حکم دیتا ہوئے گا نا فائر کرو یا جوابی فائر کرو. کوئی آ جائے گا سامنے کہ جناب مجھے تو خان نے کہا تو ادھر کر کے فائر کر رہے، اور میں چلاتا اور بندہ مر گیا. خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ایکسپوز انہوں نے مکمل ہو جانا ہے پنڈی جانے سے پہلے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.